وقت بھی ہو گیا اور سوالات بھی لمبے لمبے ہیں. اب یہاں ایک صاحب اس بات پہ ناراض ہیں. ایک بندے نے آپ سے پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان کا وجود انگریزوں کی سازش کا نتیجہ ہے. اول اس بندے کو اس قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑی مہربانی آپ کی، لیکن اس نے یہ سوال آپ سے کیا، اس بندے کو کسی نے غلط بتایا ہوگا اور وہ بندہ اس سوال کا جواب چاہتا ہوگا. جی جواب نہیں چاہتا ہوگا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ہم لوگ ایک بہت اذیت سے گزر رہے ہیں. اس ملک میں ایک ٹولہ ہے جو دینداری کے نام پہ اس ملک کی وجود پہ تیشے چلاتا ہے، علماء کے نام پہ، مولویوں کے نام پہ. بھئی چند مولوی تھے جنہوں نے کہ پاکستان کی مخالفت کی. ایک گروہ ہے جو کانگریس میں، وہ صرف کانگریسی علماء تھے. ایک طبقہ دیوبند کے اکثر علماء قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا گروہ قائد اعظم کے ساتھ تھا. مولانا انور شاہ کشمیری کا سارا گروہ پاکستان کے ساتھ تھا. مشائخ صوفیاء کرام سارے کے سارے قائد اعظم کے ساتھ تھے. ایک چھوٹا سا گروہ جس کو کانگریس میں جانے کی توفیق نصیب ہوئی، وہ اس نے پاکستان کی مخالفت کی. اچھا بھائی، پاکستان کی مخالفت تو جماعت اسلامی نے بھی کی تھی. پاکستان کی مخالفت تو حضرت عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی تھی. لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پوری دلیری سے کہا کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور جو کچھ ہم نے کیا نیک نیتی سے کیا، اور جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ غلط تھا. اب ہم پاکستان میں آ گئے ہیں، ہم پاکستان میں رہیں گے اور پاکستان کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے وفاداری کریں گے. یہ شاہ صاحب نے خوبصورت بات، ایک اختلاف ہوتا ہے کہ مسجد یہاں نہ بناؤ یہاں بناؤ، لیکن جب مسجد بن گئی تو وہ مسجد ہے. اب اس کی ایک ایک اینٹ کی ہم حفاظت کریں گے. یہ شاہ صاحب نے کہا. ہمیں صرف اسی رویے کی توقع ہے، لیکن جو لوگ یہ رویہ نہیں اپنا سکے اور وہ اپنی نجی مجلسوں میں پاکستان کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف، اقبال کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں، تو میں انہیں منافق قرار دیتا ہوں. اس کا سیدھا سیدھا طریقہ ہی، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بہتر مستقبل تھا تو اب چلے جائیں. بھائی کم از کم 20 کروڑ مسلمان تو اب بھی وہاں رہتے ہیں. تو 20 کروڑ میں اگر تم 10-50 آدمی اور چلے جاؤ گے تو انڈیا کا کیا بگڑ جائے گا، لیکن ہماری جان آتے چھوڑ جائے گی. ہم اپنے ملک میں 5th کالمنسٹ کو نہیں دیکھنا چاہتے جو اس ملک کا کھائیں اور اسی کے دیشے چلائیں اس کی، اور لوگوں میں یہ کہیں کہ یار یہ سرحد کیا رکھی ہو، یہ سرحد کے درمیان سے ہٹاؤ، اور یار یہ تجارت ہو لینے دو، اور یار یہ ثقافتی کلچر آ لینے دو، ثقافتی یلغار آ لینے دو. جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یا پھر میں انہیں منافق قرار دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے دیانت کا اور جرت کا تقاضا یہ ہے کہ یا وہ یہ رویہ چھوڑ دیں یا ہندوستان چلے جائیں. کوئی بھی دنیا میں ملک جو ہے وہ غداروں کو برداشت نہیں کرتا. یہ ملک بہت عجیب و غریب ملک ہے جی. یہ ان کو وزیر بناتا ہے، یہ عجیب و غریب ملک ہے، یہ ان کو جرنیلیاں دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی میں نے جو سخت باتیں کی ہیں گزشتہ جو وہ شاید غیر منطقی غیر معقول بات ہو، لیکن وہ میرے دل کی جلن تھی. اور کبھی پھر موقع ہوا تو مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں کر رہا ہوں. پھر موقع ہوا تو میں پھر ویسے ہی کروں گا، اس لیے کہ یہ ملک جو ہے یہ میری ایک کمزوری ہے. میں اسے محمد رسول اللہ کا ایک موقع سمجھتا ہوں، میں اسے دین کا ایک قلعہ سمجھتا ہوں. دنیا میں کون سے ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا؟ مجھے اس ملک کا نام بتاؤ. اور پورے عالم اسلام پہ فور فرنٹ پہ اگر کوئی ملک ہے تو پاکستان ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے جبابرہ سپر پاورز لگی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. وہی کام اگر ہمارے علماء کریں جو امریکہ میں بیٹھ کے یہودی کر رہے ہیں تو یہودیوں پر تو خدا کی لعنت ہے، تو ان پہ کیوں نہ ہو. یہی بات میں نے گزشتہ جمعے کی کہ خدا کے لیے اپنی پوزیشن کو صاف کیجیے اور یہ کام ہمارے ساتھ نہ کیجیے. آپ یہ میرا ایک جذباتی مسئلہ ہے، میں اس میں معافی چاہتا ہوں.
اور مجھے اس معاملے میں آپ مجبور نہ کریں. دوبارہ آپ سوال کریں گے اس قسم کا تو دوبارہ یہی جواب دوں. بس جناب باقی سوالات پھر آئندہ ہفتے کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على برحمتك يا رب.